اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طے نہیں ہو پا رہا اور دنیا کی رائے بڑی تقسیم ہے اس بات پہ کہ کیا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا، براہ راست حملہ کرے گا، یا یہ کہ جو سینکشنز لگانے کا مطالبہ ہو رہا ہے اور سینکشنز اور پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں مختلف ممالک، اس طرف جو بات کہی جا رہی ہے نتن یاہو سے، اس کو وہ مانے گا، سائبر اٹیک کرے گا، یا براہ راست ان کے ایٹمی جو اثاثے ہیں اور تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، اور تمام دنیا اس کے بعد پھر کس رخ پہ جائے گی؟ کیا یہ جنگ پھیلے گی؟ یوکرین ہمارے سامنے سٹیل میٹ پہ ہے، یہ ساؤتھ چائنا سی، باقی جنگیں بہت ساری، اور اس میں جو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اگلی جیو پالیٹکس دنیا کی وہ غزہ سے مرج ہوگی، یوکرین سے مرج ہوگی۔ یہ جو جنگیں ہیں جو فار ایور وارز جن کو امریکہ بھی کہتا ہے، ان کے جو ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہاں سے کہیں سے جنم لے گی، خاص طور پہ جب افریقہ بھی مکمل طور پہ ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے۔ کل کی نشست میں نے بات کی تھی کہ یہ اگر ایٹمی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے اور یہ اس سے قطع نظر کہ کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا کامیاب نہیں ہوتا، اسرائیل اس سے پہلے 1981 میں ایران کے نیوکلیئر پروجیکٹ کو نشانہ بنا چکا ہے، اوری رکھ کے علاقے پہ، اور وہاں پر F-15 طیاروں نے بیان ہوتا ہے کہ صرف 2 منٹ کے اندر وہاں پہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا پروجیکٹ۔ اور یہ بھی کل کی نشست میں بات ہوئی کہ سیریا پہ بھی ہوا 2007 میں، لیکن اس وقت ظاہر دنیا کے حالات مختلف تھے، اس کو بہت کوئی سیریا کا پروگرام، لیکن یہ کامیاب آپریشن تھا۔ اور اس کامیاب آپریشن کے بعد پھر دوسرا جو ناکام آپریشن ہو گیا، یہ سازش ہوئی، وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نشانہ بنانے کا اسرائیل کو خیال آیا، اور اب یہ جو ہے یہ تیسرا وہ اٹیک اگر اسرائیل کرے گا تو وہ جس کا پلان وہ کر چکا ہے، کتنا کامیاب ہوگا کتنا نہیں ہوگا، وہ پاکستان والا ناکام ہو گیا، ایک کامیاب ہو گیا ایک ناکام ہو گیا، تیسرا اب یہ درمیان میں دنیا کھڑی ہے۔ اب یہ ہمیشہ جب ہم موجودہ صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں تو ماضی کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ پیوٹن جو آج رشیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ KGB میں تھے، ایران کہاں تھا اس وقت، عراق اس وقت کہاں تھا، پاکستان کیا سوچ رہا تھا، چائنا کہاں کھڑا تھا، دنیا کیا تھی، لیکن جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا ماضی سے ہم کوئی تانا بانا بنے بغیر ہم نہ حال کو سمجھ سکتے ہیں نہ مستقبل کا پلان ہم کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو اٹیک کا پلان تھا وہ کیا تھا؟ اسرائیل پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈز کو نشانہ بنانے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ ISI کے جن کو افسانوی کردار بھی کہا جاتا ہے ISI کا، میجر عامر صاحب موجود ہیں۔ میجر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام 80 کی دہائی جو ہے انہوں نے بطور بہت فعال رہے اس دور میں، یہ اس کے بعد بھی فعال ہیں، ابھی بھی فعال، لیکن یہ ایک طویل عرصہ انہوں نے ISI میں گزارا اور بڑے مرکزی اس میں آپ سمجھیں کہ پلانز ناکام بنائے، اور ان میں سے ایک پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا یہ میں ان سے بعد میں پوچھوں گا کہ کیا اسرائیل ایران کے اوپر بھی حملہ کرے گا، ان کی کیا اسیسمنٹ ہے، لیکن پہلے میں میرے صاحب سے پوچھتا ہوں۔ میرے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے صاحب یہ کیا تھا، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو کہوٹا کو اٹیک بنانے کا پلان ہو رہا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب، بنیادی بات تو یہ کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ ہدف رہا ہے، وہ ایک تعصب اسلامی ملک کی وجہ سے وہ تو بڑا obvious ہو چکا ہے۔ یہ ایسے ہوا کہ یہ غالباً 87 کی بات ہے، موساد کی ایکس چیف نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا پرائیویٹ آئی پرابیبلی، اس میں سے کچھ اقتباس کہیں چھپا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب ہم نے چھاڑ میں آپریشن کیا موساد نے، تو چونکہ وہاں پہ ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹینا ایمبیسی کو یوز کیا۔ تو میرے ایسے ذہن میں آیا کہ یہاں بھی تو ان کا سفارت خانہ نہیں ہے، تو کہیں یہاں پہ تو ارجنٹینا ایمبیسی کو یوز نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے چیک کیا تو ارجنٹینا سفارت خانے میں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک ایمبیسڈر تھا اور ایک فرسٹ سیکرٹری تھا۔ وہ فرسٹ سیکرٹری کو میں نے انڈر سرویلنس رکھا، تو ایک دن وہ اڈیالہ جیل چلا گیا، اور اڈیالہ جیل سے واپس آ کے وہ جو امریکن ڈیفنس اٹیچی تھا جیو تھا اس کو ملا۔ اڈیالہ جیل سے میں نے معلوم کیا تو ایک ایئر فورس کا ایک افسر تھا، ڈیزرشن میں ٹرائی ہوا تھا، کورٹ مارشل ہوا تھا اکرم اوان اور
اس کو ملا تھا. اس کے بعد یہ 2-3 بار وہاں اس طرح گیا اور پھر واپس آ کے اسی کو ملتا تھا ڈاکن کو. وہ لڑکا جب جیل سے چھوٹ کے آ گیا, اس کو کوئی 9-10 مہینے جیل ہوئی تھی ڈیزرشن میں, کیوں ایئر فورس سے بھاگا ہوا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ اکرم اوان. اکرم ایوان. وہ ادھر آ کے جناسوں پر اس نے, اچھا وہ پائلٹ تھا. پائلٹ تھا ایکس. اس کو پہلے لیبین انٹیلیجنس نے کلٹیویٹ کیا تھا, اور پھر ایئر فورس سے بھاگا تھا اور لنڈن گیا تھا. وہاں نائٹ کلب سے پھر موساد نے پک کیا اور اس کو تل ابیب لے گئے. ٹیسٹ مشن پہ پہلے سیریا بھیجا اور پھر وہاں سے پاکستان کے لیے اس نے خلاف کام شروع کیا. تو جناسوں پر میں ایک فرم تھا, وہاں پہ اس نے کوئی کام شروع کیا. تو میرا کانٹیکٹ تھا, وہ رینٹ کار اس کی تھی, تو میں نے اسے کہا کہ تم جا کے اس کو چیپ ریٹ پہ رینٹ کار آفر کر دو. اس نے کر دی. میں نے کہا تم اس کے ساتھ تعلق بنا دو. وہ پنڈی جاتا تھا, ایک بریگیڈیئر کے بچی سے اس کی شادی ہوئی تھی, تو اس کو ڈراپ کرنے جاتا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ میں ایک دن اسلام آباد ہوٹل کے سامنے کھڑا ہوں گا, اور جب تم گزرو گے تو تھوڑا آگے جا کے زور سے بریک لگانا اور اسے کہو کہ آؤ تم ایک کام کے آدمی سے ملاتا ہوں. واپس لا کے مجھ سے ملاؤ اور کہنا میرا نام سعید خان. میں نے کہا بتانا کہ یہ یہاں آپ نے اپنا نام سعید خان رکھا ہوا تھا. یہ بڑا کام کا آدمی ہے, بہت بڑا کنٹریکٹر ہے آرمی کا, اور کوٹا میں بھی کام کرتا ہے, اور صرف یہ کہ تھوڑا اینٹی پاکستان ہے, یہ پرانا پختون نیشنلسٹ ہے, اور یہ کابل میں رہا ہے 70s میں. میں نے کہا اگر اس کی کوئی آبجیکٹ ہوئے تو پھر یہ مجھ میں انٹرسٹ لے گا. شک تو مجھے تھا کہ ارجنٹینا ڈپلومیٹ جیل سے رہا کیسے ہوا تھا؟ یہ تو اس کو تو کورٹ مارشل ہوا تھا ڈیزرشن میں. نہیں, رہا کیسے ہو گیا تھا؟ وہ ہونا تھا سال سزا. اچھا نہیں, آپ نے کہا نا ارجنٹینا کے کچھ لوگ ملے تھے. نہیں, سزا پوری ہو گئی نا. اچھا سزا پوری ہو گئی. لیکن میرا شک تو ارجنٹینا کے ڈپلومیٹ سے ہوا کہ وہ اسرائیل کے وہاں پہ کام کر رہا تھا, تو کہ یہاں تو نہیں کر رہا ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ کیوں اس کو ملنے گیا, اور پھر آ کے وہ ڈیفینس اٹیچ کو مجھے جو تھا. اچھا خیر, اس نے جب یہ کہا تو اس نے اس کو کہا کہ یار مجھے اس شخص سے ملاؤ تو بڑے کام کا آدمی. پھر یہ مجھے ملا اور میری اس کی دوستی شروع ہو گئی, اور یہ انٹرسٹ لیتا تھا. یہ آپ کو سعید خان سمجھتا تھا؟ ہاں سعید خان. سعید خان جو پاکستان سے نفرت کرتا. ہاں نفرت کرتا تھا, اور پاکستان میں بڑا انفلوئنشل بھی تھا. اچھا. وہ کنٹریکٹر تھا MES کا, اس میں آرمی میں اور کوٹا میں اس کا ایکسیس بھی تھا, اس کے کنیکشنز بھی تھے. اچھا. تو میں اس کی ایک اٹریکٹیو ٹارگٹ تھا. اچھا. تو یہ دلچسپی لیتا تھا. 1.5 سال ہماری دوستی چلتی تھی. پھر ظاہر بڑے صغیر ہمارے ڈائریکٹر کاؤنٹر تھے, جنرل امید گل تھے DG. ہماری میٹنگز ہوتی تھی, کبھی کبھی ہم اس کو کیلکولیٹڈ انفارمیشن بھی دیتے تھے. صحیح. اب اس کا کام یہ تھا. پھر اس دوران میں نے جو عراق پہ اٹیک ہوا تھا آپریشن بیبی لون, اس کی کاپی نکلوا دی. اچھا. تھرو سم فرینچ پیپل. اچھا. اچھا, یہ جو کام کرتا تھا بڑی سملیرٹیز تھی اس آپریشن کے ساتھ. مثلا انہوں نے F-15 یوز کرنا تھا, یہاں بھی ڈوئل سیٹر, دوسرے میں اس نے بیٹھنا تھا, اس نے نیچے گراؤنڈ فورس سے کمیونیکیٹ کرنا تھا. یہ چکلالہ ایئر بیس بھی جاتا تھا, وہاں سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتا تھا, لگا ہوا اپنے کام میں. پھر یہ انڈیا چلا گیا. ایک دن انڈیا چلا گیا تو اس نے مجھے نہیں بتایا. میں نے چیک کیا تو یہ نہیں تھا. تو اس کا ایک بردر ان لا تھا, وہ ٹیچر تھا, اور وہ سرگودا میں جب بھی ایک گاؤں ہے یہ وہاں کا رہنے والا تھا, وہاں رہتا تھا. مجھے شک ہو گیا تو میں اس کے پاس چلا گیا. سلطان اس کا نام تھا. میں نے جاتی اس کو کہا کہ یار وہ دیکھو میں گیا ہوا تھا کابل, اور وہ پیچھے سے انڈیا چلا گیا, تو میں نے اس کو کچھ چیزیں وہاں کوئی ریفرنس دینے تھے, تو میں تو بڑا پریشان ہوں کہ وہ اس طرح چلا گیا, مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے اس کی بڑی مدد کرنی تھی. تو مجھے سے کہا کہ وہ تو مجھے بتا کے گیا تھا کہ اس کو مت بتاؤ کہ میں انڈیا جا رہا ہوں. تو اس حوالے کہ اس نے مجھ سے یہ چیز چھپا کے رکھی. ہمیں یقین تھا کہ باقی چیز تو ہم ڈسکس کرتے رہتے تھے. میں نے آ کے بتا دیا کہ جی وہ انڈیا کراس کر گیا یہ وہ. خیر وہ پھر ہائی لیول پہ کنوے ہو گیا انڈیا کو کہ بھئی وی آر پریپیئر ٹو ٹیک یو آن. یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ جہاز ان کے آ چکے ہیں سارا. یہ کچھ دنوں بعد واپس آیا. جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ سعید بھائی یہ ISI والے تو بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں, ان کو تو پتہ تھا. اور وہاں تو کورام بچ گئے جب خبر آ گئی کہ جی ان کو تو پتہ ہے. اسرائیل کے طیاروں نے انڈیا سے اٹیک کرنا تھا. ہاں انڈیا سے اٹیک کرنا تھا, وہاں سے آنے تھے. پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ. ہاں یہ 87 کی بات ہے. اور وہاں اندرا گاندھی تھی. ہاں 87 کی بات ہے. پھر یہ کچھ عرصہ یہاں پہ رہا. کس لیول پہ کمیونیکیشن ہوا یہ ہائیسٹ لیول پہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب واپس آیا تو یہ لگا تھا. تو پھر ایک دن یہ غالباً میں تھا 13 میں وہی, تو فیصلہ ہوا کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ یہ نکل رہا ہے ملک سے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس کو اریسٹ کر دیں. اس کو جب اریسٹ کیا تو اس کو ہم نے MI کی تحویل میں دے دیا. تو میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا کننگ ہے اور یہ گارڈ کو بھی کلٹیویٹ کر سکتا ہے, تو وہ شہر ہے. ایک دن یہاں را کا چیف تھا, اس کے گھر میں آدمی تھے, تو اس میں سے ایک نے مجھے انفارم کر دیا کہ یہاں اس طرح ایک بندہ آیا ہوا ہے کسی کا خط لے کے.
میں خود چلا گیا وہاں پہ، میرے ساتھ ڈرائیور تھا، ایک اور بندہ تھا، تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، تو میں اس لڑکے کو قابو کر کے جب بٹھا دیے تو میں نے کہا تم نے وہ آدمی کی جیب کاٹی، پیسے نکالو، تھوڑا وقت ہو گیا، میں نے بٹھا دیا، دفتر لے آیا، جب دفتر لے آیا اس کی جیب سے آؤٹ پاس نکلا جو فوج کا ہوتا ہے کہ سو اینڈ سو از الاؤڈ ٹو لیو دا یونٹ پریمائسز فرام دیر. وہ آدمی اس کا گارڈ تھا فوجی، اور اس نے اس کو خط بھیجا تھا اس سے را چیف جو لوکل ہے اس کے نام پہ. اب وہ خط تو ہینڈ اوور ہو گیا تھا، وہ خط کی کاپی پھر میں نے ریٹریو کر دی جو ہمارا آدمی تھا اندر اس کے ذریعے. وہ خط میں اس نے لکھا تھا کہ آئی ایم مسٹر سو اینڈ سو ریفرنس سو انڈین ایئر فورس نیو دہلی، اور مجھے اس طرح ISI نے پکڑا ہے، میں کسٹڈی میں ہوں اور میں نے اس گارڈ کے ذریعے اپنا اسکیپ مینیج کیا ہے. دا اونلی تھنگ کہ آپ اس کو بتا دیں کہ میں اسکیپ کے بعد کہاں جاؤں، کیونکہ بیسی میں آنا جانا ٹھیک نہیں. وہ کنفرم ہو گیا. بہرحال اس کے بعد میں کورٹ مارشل ہوا اور منگلہ میں اس کو سزا ہوئی. یہ جب انڈر ریسٹ تھا تو ایک دن میں اس کو، یہ تو جنرل ضیاء زندہ تھے جب ہم نے اس کو اریسٹ کیا تھا، مئی کو 13 مئی کو. تو ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے ایسے کچھ شک ہو گئے، تو بڑے صغیر بھی تھے، ہمارے CO تھے کرنل قریشی، دونوں ماشاءاللہ بڑے پروفیشنل آفسرز تھے، ہیں ابھی بھی، اللہ ان کو زندگی دی. ہم نے اس کو جنرل ضیاء کے جنازے کی ویڈیو لگا دی. ویڈیو دیکھ کے یہ منہ ہوتا رہا اور یہ اچانک چیخنے لگا، اس سے کہا سر آئی نیور نیو دیز باسٹرڈ وڈ ڈو اٹ، اور ایسے سرٹیفکیٹ ماننے لگا. ہم بریک کر کے ریٹائر روم میں چلے گئے تو میں نے بڑے صغیر کو کہا کہ سر رونا جینون ہے، ہی از ہولڈنگ سم سینسٹیو پارٹ آف دا انفارمیشن جو اس کے پاس ہے. پھر اس نے بتا دیا کہ جی وہ تو جنرل ضیاء کی اسوسیشن بھی پلان ہوئی تھی اور اس طرح گیجٹ آیا تھا اور وہ سارا وہ C-130 ٹریبونل میں نے پھر بیان میں سارا بتا دیا تھا. اس کی کیا انفارمیشن تھی جنرل ضیاء کے بارے میں؟ وہ یہ تھی کہ جی وہاں سے موساد کا ایک افسر آیا تھا امریکن پاسپورٹ پہ اور ایک گیجٹ لائے تھے یہاں پہ، اور اس گیجٹ کو فٹ کرنا تھا کاکپٹ میں. تو اس نے ایک فارم ریلیز کرنا تھا جس کے نتیجے میں 2 منٹ کے اندر پورے سب لوگوں نے بے ہوش ہو جانا تھا. لیکن یہ تو 13 مئی کو پکڑا گیا، حادثہ ہوا 17 اگست کو. اب پھر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد وہ گیجٹ کس کے حوالے ہوا تھا اور کس نے استعمال کیا تھا، کیونکہ ہم جب انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو ہمیں تو ISI سے نکال دیا گیا، مجھے بڑے صغیر کو، کرنل قریشی کو، ہم تینوں کو. تو وہ کہانی جو ہے وہ ادھوری رہ گئی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں میرے صاحب کہ یہ آپ ISI اسلام آباد آپ نے سنبھالا ہے آ کے انقلاب ایران کے فوراً بعد 1980، اور یہ پورا جو افغان جہاد ہو رہا ہے اور یہ سارا. جی اچھا، اور اس میں خاد ایکٹیو تھی اس وقت؟ بہت. خاد، KGB انڈرا، تینوں. یہ KGB جو کہ اب جائنٹ آپریشنز کرتے تھے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ جو یعنی آپ کی جب امریکہ تو ساتھ تھا نا آپ کے؟ بظاہر کیوں؟ یہ ساری جنگ کیسے؟ مطلب ہے کہ آپ جیسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں امریکہ تو جہاد کے دوران ہمارے ساتھ تھا، ان کا انٹرسٹ ہم نے جنریٹ کیا تھا. اچھا، دیکھیں افغان جہاد اس پہ تفصیلی کبھی بات ہونی چاہیے. ایک پرسیپشن بنایا گیا کہ ہم نے امریکہ کی جنگ نہیں تھی، ہماری جنگ تھی. وہ شروع بھی ہم نے کی تھی، جنرل ضیاء نے شروع کی تھی. جنرل ضیاء کا المیہ یہ ہے، بلکہ بھٹو صاحب کے دور میں شاید یہ بھٹو صاحب کی لیگیسی، یہ پالیسی بھٹو صاحب کی تھی جس کو جنرل ضیاء نے کیری کیا. بھٹو صاحب کی 2 پالیسیاں ضیاء نے کیری کی، بلکہ 3 میں کہوں گا. ایک اسٹرینتھنگ ISI، یہ بھٹو صاحب نے شروع کی تھی، ایک افغان پالیسی، اور تیسرا نیوکلیئر. یہ بیسیکلی بھٹو صاحب کی پالیسی تھی جس کو جنرل ضیاء کا المیہ کیا تھا. وہ اپنے عہد کا بہترین جنرل تھا، بڑا خطرناک جنرل تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک شفاق ڈکٹیٹر تھا. ہی ہیڈ نو رائٹ ٹو رول پاکستان. اور پھر اس میں بھٹو جیسے ایک قد آور اور بہت بڑے مدبر، میں خود بھٹو صاحب کا بڑا فین ہوں، ان کو پھانسی دے دی تھی. تو وہ جو مارشل لا منسٹر ضیاء الحق تھا، اس کا جو بدترین روپ تھا وہ جنرل ضیاء الحق کو کھا گیا. کیا بھٹو کی پھانسی کے پیچھے امریکنز تھے؟ میرے پاس انفارمیشن تو نہیں، لیکن سن تو یہی رہے آپ کی اسیسمنٹ کہ نیوکلیئر پروگرام کی سزا ملی ان کو. اچھا، لیکن آپ بعد میں رہے ہیں؟ وہ بعد میں جنرل ضیاء کو بھی ملی. اچھا، لیکن یہ ہے کہ نہیں، لیکن آپ ISI میں رہے ہیں بھٹو صاحب کے بعد نا، تو مطلب آپ کیا تاثر تھا؟ میں 5 جولائی سن 77 کو ISI میں آیا تھا جس دن مارشل لا لگا تھا. نہیں تو آپ کے ادارے میں کیا تاثر تھا کہ یہ امریکہ کی وجہ سے؟ دیکھیں ادارے میں تو کلیکٹو ایسی چیزوں کے بارے میں تاثر ہے، انڈیویجول تاثر ہوتا ہے ہر ایک آدمی کا. ٹھیک ہوتا. اچھا، مجھے آپ یہ ذرا بتائیں
کہ اب ذرا تو پاکستان پر حملہ ناکام ہو گیا، ہاں، اور اسرائیل نے کیوں حملہ کرنا تھا پاکستان پہ؟ میں نے کہا اسلامک بم. اسلامک بم. نہیں تو اسرائیل کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر کر رہا تھا، یا امریکہ اسرائیل کے ساتھ تھا، یا انڈیا ساتھ تھا؟ کیونکہ یہ تو سوویت، انڈیا تو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا نا. نہیں تو یہ تو اس وقت ہم امریکہ کے اتحادی ہیں نا. انڈیا تو ہمارا دشمن، انڈیا سوویت یونین کے ساتھ ہے. دیکھیں امریکہ نے تو دل سے ہمارے ساتھ دوستی نہیں کی نا کبھی. مثلا بھٹو صاحب کی جو شہادت ہے، تو بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے دھمکی ملی تھی نیوکلیئر کے اوپر. ہماری نیوکلیئر کی مخالفت تو روس اور چین نے نہیں کی، کسی اور ملک نہیں کی، امریکیوں نے کی. اس کی سزا بھی ہمیں ملی. جب دھماکے ہم کر رہے تھے تو انڈیا کو تو کچھ نہیں کہا. جب اس کے جواب میں دھماکے کر رہے تھے تو نواز شریف پہ ہر طرح کے پریشر کلنٹن کی طرف سے آ رہے تھے، ترغیبیں بھی آ رہے تھے اور پریشر بھی آ رہے تھے. کسی اور ملک کی طرف سے تو نہیں آ رہے تھے. روس سے بھی ہماری دشمنی رہی تھی، لیکن روس نے کبھی اس طرح کی ہمارے ساتھ تو نہیں کیا تھا رویہ، پاکستان کو توڑنے میں ملوث تھا. لیکن دیکھیں امریکہ نے ہمارے ساتھ کوئی، ہمیں تو سنسیئرٹی تو نظر نہیں آئی. مثلا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ چھوڑیں جو سی پیک پہ بھی ہو رہا ہے، تو سی پیک پہ کون ریئیکشن شو کر رہا ہے؟ امریکہ ہی کر رہا ہے نا. سی پیک کی مخالفت. اچھا وہ کیا تھا آپ کے دور میں؟ اس پہ آتا ہوں. جو بینظیر صاحبہ کے سامنے آپ نے بات ایک دفعہ ہوئی تھی، وہ وائٹ سنیک کر کے. ہاں وائٹ سنیک ایسے تھا، یہ ایک آپریشن تھا، یہ سی آئی اے کر رہی تھی، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا رہی تھی کمپرائزنگ آزاد کشمیر، آکوپائڈ کشمیر اور ناردرن ایریا گلگت بلتستان. ان تینوں کو ملا کے ایک اسٹیٹ بنانی تھی انڈیپینڈنٹ. اب اس میں کچھ کشمیری بھی ملوث تھے، کچھ ناردرن ایریا کے لوگ بھی ملوث تھے. یہ آپریشن بڑا سینسیٹیو تھا. یہ کون سا سال ہے؟ یہ 87-88. اچھا. یہ جب افغان جہاد کلمینیٹ ہو رہا تھا، یہ ساری سازش اس وقت شروع ہو گئی، بلکہ عروج پہ پہنچی، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا رشین ویڈرال کے ساتھ ہی. اس آپریشن میں میرے ساتھ خود میرے رہنمائی کرتے تھے ہمارے جو ناردرن زون کے سیکٹر کمانڈر تھے شاہد پرویز قریشی، اور ہمارے ڈائریکٹر کاؤنٹر بڑے صغیر ابھی بھی ہے. بڑی محنت سے ان دونوں نے خود فیلڈ میں آتے تھے، حالانکہ ان کا کام نہیں تھا. وہ بتاتا ہوں. تو یہ سی آئی اے، یہ یونیسیف میں دو افسر تھے، نمبر 1 نمبر 2. نمبر 1 واز امریکن جیو اور نمبر 2 واز سویڈش. وہ دونوں انڈر کور تھے سی آئی اے کے. ان دونوں کے ذریعے آپریشن ہو رہا تھا کہ بھئی یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے تھی. اس کے پھر ہم نے بہت سارا ریکارڈ نکال دیا تھا، کمپیوٹر ڈسک نکال دیے تھے. تو وہ غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے. ان کو جب سارا دے دیا تو انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے کنفرنٹ کیا. تو امریکن ایمبیسڈر نے کہا کہ جی آپ اس کو پبلک نہ کریں، میں ان دونوں کو نکال لیتے پاکستان سے. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، ان دونوں کو نکال دیا. لیکن یہ جب بی بی پرائم منسٹر بنی اور آئی ایس آئی آئی، تو ان کو کچھ آپریشنز دکھانے تھے بطور اچیومنٹ کی، بھئی یہ ہم نے کیا. اس میں یہ آپریشن بھی تھا جو میں نے کیا تھا، وائٹ سنیک. جب یہ آپریشن جنرل صاحب بریف کرنے لگے تو اس وقت سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اقبال اخند، ایکس ڈپلومیٹ. یہ بینظیر بھٹو صاحب آ چکی تھیں. ہاں ان کے دور میں یہ سیکیورٹی. اور جنرل صاحب سے مراد آپ کے حمید گل صاحب. ہاں حمید گل صاحب یہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھے. بی بی کو انوائٹ کیا تھا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر بریفنگ دینے کی. جب اس پہ جنرل صاحب بریفنگ دینے لگے تو اقبال اخند نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ اقبال اخند کیا تھے اس وقت؟ یہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھے پاکستان کے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جنرل آئی نو یونیسیف فنکشن، میں خود وہاں رہا ہوں، اینڈ دے ڈونٹ گیٹ انوالو ان ٹو دیز تھنگس، ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. تو جنرل صاحب نے کہا کہ اخند صاحب یو آر سپوز ٹو نو دیئر آؤٹ فنکشننگ، آئی ایم سپوز ٹو نو دیئر کور فنکشننگ. آپ ان کے ظاہری فنکشن جانتے ہیں، میں ان کے خفیہ فنکشن جانتا ہوں. اور ڈن. آگے جب وہ سارا ریکارڈ دکھانا شروع کر دیا، وہ چپ ہو گیا. جب بریفنگ ختم ہو گئی، انہوں نے کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا غالباً دا سیکریٹس فرام تہران. اور یہ وہ تہران پیپرز کا مجموعہ انہوں نے چھاپا تھا، جو پاسداران تہران پیپر تھے جو ایمبیسی کیپچر ایمبیسی پہ 79 میں حملہ قبضہ کر لیا تھا. تو انہوں نے جو وہاں سے سیکریٹ پیپرز برآمد کی تھی تو ان کو اس کتاب کی صورت میں چھاپا گیا تھا، کمپائل کیا تھا. اس میں پاکستانیوں کے نام بھی تھے. ہاں اس میں لے گیا جنرل صاحب کے پاس. اس میں ایک ٹیلکس تھا. وہ ٹیلکس اس وقت کے امریکن ایمبیسڈر نے تہران سے بھیجا تھا واشنگٹن، اور اس کے اندر ہمارے نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹڈ انفارمیشنز تھی. اور ایمبیسڈر نے نیچے لکھا تھا کہ دیز انفارمیشنز ہیو بین ڈائیورجڈ ٹو می بائی دا پاکستان ایمبیسڈر ٹو تہران مسٹر اقبال اخند. یہ انفارمیشن پاکستانی سفیر اقبال اخند نے دی ہے، اور بریکٹ میں لکھا تھا دا سورس ٹو بی پروٹیکٹڈ. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، ایران امریکہ کا زیادہ قریب تھا یا پاکستان زیادہ قریب تھا؟ ایک منٹ یہ بات کمپلیٹ کر دوں. جی. نیچے لکھا تھا دا سورس ٹو پروٹیکٹ، سورس کا تحفظ کیا. تو میں نے جنرل صاحب کو کہا، میں نے کہا سر لوک ہاؤ ویل دا سورس از بین پروٹیکٹڈ. تو اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں انقلاب سے پہلے ایران امریکہ کا سب سے اس خطے میں ٹرسٹ وردی الائی تھا.
شاہ کو تو اس زمانے میں تانے دار کہا کرتے پاکستان سے بہت زیادہ پاکستان ٹرسٹ وردی الہی نہیں تھا. پاکستان کے ساتھ تو میرج آف کنوینئنس تھی. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا اپنا مفاد تھا ان کا, جیسے افغان وار میں, ٹھیک ہے, جہاد میں ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا, ان کا اپنا انٹرسٹ تھا. اچھا, ہمارے ساتھ تو کوئی سنسیئر ریلیشن شپ کبھی رہی نہیں ہے. اچھا, تو اصل ایران تھا. انقلاب آنے کے بعد جو ہے وہ ایران ان کے ہاتھ سے نکل گیا, ان کا ہدف بن گیا, ان کا ہدف بن گیا. وہ بتاتا ہوں. اب یہاں ضیاء الحق آ گئے, تو ضیاء الحق صاحب تو پھر امریکہ کے قریب ہو گئے نا زیادہ, ایران کے اگینسٹ. نہیں, ایران کے اگینسٹ نہیں تھے. اچھا, ضیاء الحق امریکہ کے اتحادی تھی روس کے خلاف. روس کے خلاف, اور روس کے خلاف اس لیے تھی کہ روس ہمارا دشمن تھا اس وقت. وہ دشمنی ہم نے شروع کی تھی جب ہم نے بڑبیر دیا امریکیوں کو, جب U2 اڑا اور U2 انہوں نے گرا دیا. نہیں, میرا نقطہ یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے ایران کے بارے میں کیا خیالات تھے؟ وہ سینسیئر تھی ایران کے ساتھ. اچھے تھے. اس پہ آتا ہوں. ایسے ہوا کہ جب روسی افغانستان سے چلے گئے تو دو چیزوں پہ امریکیوں سے ہمارا اختلاف پیدا ہو گیا, ایک افغانستان پہ اور ایک ایران پہ. افغانستان پہ تو یہ تھا کہ ہم وہاں پہ ایک کنسنسس گورنمنٹ, پرو پاکستان گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے. ہم افغانستان کو انڈین اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ استعمال کرنا بند کرنا چاہتے تھے. ہم نے کبھی افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ طور پہ انڈین اسٹریٹجک ڈیپتھ, ہاں نہیں, پاکستان افغانستان کو چاہتا تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنی بنانا, یا انڈیا چاہتا تھا اپنا؟ بالکل نہیں, پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان اینی لانگر انڈین اسٹریٹجک ڈیپتھ رہے. وہ ایسا تھا کہ دیکھا نا, رائٹ فرام انسیپشن پاکستان کے وجود سے 48 میں پرنس عبد الکریم بلوچ نے بغاوت کی, وہاں جا کے اس کے ٹریننگ کیمپ بن گئے افغانستان میں. 60 میں شیر محمد مری نے کی, اس کے ٹریننگ کیمپس بن گئے. 70s میں پختون بلوچوں نے کی, ان کے ٹریننگ کیمپس بن گئے, اور یہ ٹریننگ کیمپ KGB راؤ اور خاد مل کر بناتی تھی. 80s میں الذوالفقار کے بنے. ہم نے کب افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر استعمال کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا, ہمارے خلاف استعمال ہوتا. افغانستان کی طرف سے حملے ہوئے, چڑھائی ہوئی, جنگی ہوئی, پختونستان کا سٹنٹ انڈیا نے کھڑا کیا تھا, نہرو نے. اچھا, ہم نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان اینی لانگر ہمارے خلاف استعمال ہو. ہم تو ایک فرینڈلی ضیاء الحق کی کوشش تھی کہ ایک ایسی کنسنسس گورنمنٹ بن جائے جس میں ڈاکٹر نجیب شامل ہو. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, کبھی آپ کو سناؤں گا. ڈاکٹر نجیب یہ افغانستان میں, ہاں, وہ شامل ہو, اس کو میسج بھیجا تھا. میں نے آدمی لایا تھا جنزیا کے پاس, اس کے ذریعے میسج بھیجا تھا کہ بھئی آپ سٹیپ ڈاؤن کریں. ایک تو روسی فساد چھوڑنا چاہتے تھے. ضیاء الحق تو روسیوں کو کہہ رہا تھا کہ فیصلہ کریے تو ٹھہرو, یہ ارینجمنٹ کرنے دو, افغانستان کو فساد میں نہ ڈالے. لیکن روسی اور امریکی پھر ایک ہو گئے تھے. امریکی کو کام نکل گیا تھا, بریزنیف آ گیا, اور روسی کے دشمن تو ہم تھے. ٹھیک ہے, تو افغانستان میں روس کے خلاف ضیاء الحق کا اعلان امریکہ تھا. ہماری مجبوری تھی, ہم اسلحہ ان سے لے رہے تھے. ہم نے ان کا انٹرسٹ جنریٹ کیا کہ بھئی آؤ آپ کا دشمن ہے. ہمارا تو انٹرسٹ یہ تھا کہ روس نے تو آگے تورخم پہ نہیں روکنا تھا. ہمارے پاس تو انفارمیشن تھی کہ ہمیں یہ جو آج کہتے ہیں جی ہم نے جہاد صرف افغانیوں نے لڑائی, 20 لاکھ افغانی لقمہ اجر بنے, شہید ہوئے ہیں 20 لاکھ. مجھے بتا دیں دنیا کے کتنے لوگ افغان جہاد میں بنے, جو کہتے ہیں جی دنیا سے مجاہدین, کون سے مجاہدین اکٹھے کی؟ نٹ اے سنگل پاکستانی واز اسٹینڈ فار افغان جہاد. صرف ہوئے, اس میں کبھی آپ سے ہونی چاہیے نشست تاکہ یہ سارا چیز کلیئر ہو جائے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان جہاد جب ختم ہو رہا ہے, ہاں, تو رشیا اور امریکہ ایک ہو گئے بریزنیف کے دور میں, بریزنیف کے دور میں, ٹھیک ہے, جب یہ سوویت ریاستیں آزاد ہو رہی ہیں, سارا کنسنسس ہو گیا, یوکرین نے اسلحہ دے دیا اپنا واپس, اور یہ سارا, اور پاکستان جو ہے وہ رشیا اور امریکہ دونوں کے ہدف پہ آ گیا. جب رشیا نے وڈرا کیا, اسلحہ بند ہو گیا ہمارا. اچھا, اسلحہ نہیں مل رہا تھا, یہاں تک کہ چارلی ولسن بھی انڈیفرنٹ ہو گیا, جو پاکستان کا بڑا حامی تھا بیکاز آف ہز اینٹی کمیونسٹ وہ پاسچر. وہ اینتھونی بلنکن تھا غالباً, وہ سینٹ ڈیفینس انٹیلیجنس کمیٹی کا چیئرمین تھا. اس نے تھوڑا سا ایشو ٹیپ کرنے جو ہے اس کو بھی خاموش کرا دیا گیا. ہمیں تو پھر الہی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, لیکن اصل بات جو رہ گئی کہ ایران 80s میں تو ایران عراق وار چل رہی ہے نا, اور ایران میں انقلاب آیا تو ادھر سے وہ جو ایک پریشر تھا, اس میں مصالحت کر رہا تھا, آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ جاتا تھا فرش پہ بیٹھتا تھا امام خمینی کے سامنے. اچھا, عراق. لیکن میں نے کہا نا کہ دو چیزوں پہ ہمارا اختلاف, ایران اور افغان. ایران پہ کیسے تھا, انہوں نے ایک آدمی بھیج دیا جس کا والد سابق میں رہا تھا جرنیل تھا شاہ کے ساتھ. اس کو اولیور نارتھ نے CIA کے چیف نے خود ٹرین کیا تھا. اس کو پاکستان بھیجا کہ اس نے ایران میں انسرجنسی آرگنائز کرنی ہے, یہاں پہ لوکل کلٹیویشن کرنی ہے. تودا پارٹی کے ساتھ وہ ملا ہوا تھا, کچھ سپلنٹر گروپس اس نے پاکستان میں بیٹھ کے. اچھا, مجھے DG نے کہا کہ پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ اس کو عامر کے حوالے کرو, اور ہم اس وقت
اس موڈ میں نہیں ہے کہ ہم اوپن ڈیفینس کر سکے، لیکن اسے کہو کہ اس کو سبورٹ کرنا ہے کہ خود اپنا کام چھوڑ کر چلا جائے. ایران کے اگینسٹ پاکستان کو استعمال نہیں کرنا. ہاں، ہم انسرجنسی نہیں کریں گے ایران کے خلاف، نہ ہم سپورٹ دیں گے کسی کو، یہ ہماری ڈیسائیڈڈ پالیسی ہے. لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ اس آدمی کو سپورٹ کرے کہ خود ڈسکنٹل ہو کے اور مایوس ہو کے چلا جائے. وہ ہم نے کیا، الحمدللہ ہم نے کیا. اچھا، جب جنیجو بن گیا وزیر اعظم، یہ وہی اولیور نارتھ ہے جس نے بعد میں پھر ایران پہ اٹیک پلان کیا. اچھا، اب وہ کیا، کونٹرا اسکینڈل جو تھا، کونٹرا اسکینڈل. ضیاء الحق سے تو وہ مایوس ہو گئے بعد میں کہ جی ایران پہ ڈیلیور نہیں کر رہے، نہ افغانستان پہ کر رہے، نہ ڈیلیور پہ کر رہے. یہاں ایک یورپین ایمبیسڈر تھا جو سی اے کے لیے کام کر رہا تھا، اس کا نمبر 2 میرے ساتھ رو تھا. انہوں نے اس ایمبیسڈر کو بھیجا کہ جاؤ جنیجو کو اسیس کراؤ. جب وہ پرائم منسٹر جنیجو کو مل کے آ گیا تو اس نے ایک بڑی ریڈیکولس رپورٹ اباؤٹ پرائم منسٹر جنیجو بھیجی کہ وہ تو اس کو تو یہ پتہ نہیں میڈیٹرین کا یہ کیا. اس رپورٹ کی کاپی اس کا جنرل اس نے مجھے دے دی. کچھ عرصے بعد جو ان کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی NSA، نیشنل سیکورٹی ایجنسی، اس کا سربراہ تھا ولیم اوڈم. ولیم اوڈم خود پاکستان آیا ٹو اسیس جنیجوز پاسچر. تو جب وہ جنیجو کو ملا اور وہ ملنے کے بعد آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا، وہ رافیل ایمبیسڈر اس کے ساتھ تھا، تو اس نے رافیل کو پہلا فکر کہا کہ رافیل ہی ول ڈیلیور آن افغانستان بٹ ناٹ آن ایران. رافیل وہ امریکن ایمبیسڈر جو ضیاء الحق کے ساتھ حجاز. تو اس نے پہلا فکرہ یہ کہا کہ ول ڈیلیور آن ایران افغانستان بٹ ناٹ آن ایران. اچھا، ایران کی وجہ سے ضیاء الحق مارا گیا، ایران کی وجہ سے جنیجو رخصت، ایران کی وجہ سے ضیاء کے ابھی آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ ایک گیجٹ دیا گیا تھا، تو اس میں ایران کہاں سے آ گیا؟ نہیں، میں نے کہا ایران کی وجہ سے، جیسے نیوکلیئر بھی ایک وجہ ہے، ایران بھی ایک وجہ ہے، افغانستان پہ ڈیفرنسز بھی ایک وجہ ہے. وہ ان کے کام کا نہیں تھا نا. پہلے تو میں نے کہا میرے جاب کنوینئنس تھی، ہمارا اپنا مفاد تھا، ان کا اپنا. اچھا، جنیجو ایران کی وجہ سے کیا ڈیلیورنگ آن ایران. بینظیر بی بی کی پہلی حکومت ایران کی وجہ سے گئی. ضیاء الحق ایران کی وجہ سے گیا کہ واز ناٹ ڈیلیورنگ آن ایران. ایران تو نیکسٹ ٹارگٹ تھا. تو ایران کی ہم نے بھی بڑی پرائس پے کی ہے، لیکن ایران کے ساتھ ہم نے مخلصانہ دوستی نبھائی ہے. ان سب نے قربانیاں دی ہے. بی بی نے قربانی دی، جنیجو نے قربانی دی، ضیاء الحق نے بھی قربانی دی ایران کے لیے. ایسا نہیں، ہاں ایران نے ہمیں بڑا بعد میں تھوڑے سے ہوئی ہیں بدگمان، جیسے ابھی ایران نے ایک انتہائی نامناسب اقدام کیا تھا جس کا جواب بھی پاکستان نے دیا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، شکر ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے درمیانی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاں ایران کے ایئرپورٹس پہ ہمارے جہاز کھڑے تھے 65 وار میں، تو ایران کے لیے ہم نے بھی بہت کچھ قربانیاں دی ہے. تو بنیادی اختلافات ان دو پہ تھے، افغانستان پہ اور ایران پہ. وہ ہمارے پھر اس پہ. اچھا، یعنی جنرل ضیاء الحق کے بارے میں جو تاثر ہے کہ وہ یہاں پہ افغان جہاد ہو رہا تھا تو شاید وہ ایران کے خلاف تھے، تو وہ ایران کے خلاف نہیں تھے بلکہ ایران کے بھی ساتھ تھے. خواتین و حضرات، میجر عامر صاحب سے گفتگو جاری ہے. چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. میجر عامر صاحب سے گفتگو چل رہی ہے. میجر صاحب، اچھا، اور جو ان کے رہبر آیت اللہ خمینی جو ہیں، ان کا اور ضیاء الحق صاحب کے تعلقات بڑے اچھے تعلقات. اچھا، یہ بتائیں ذرا، ابھی ذرا جاتے ہیں دوبارہ، کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ اس زمانے میں بوری بازار کے دھماکے اور یہ آپریشن کشمیری بازار کے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ اٹیکس جو ہے یہ اس میں بعد میں آتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت ظاہر ہے ایک عرصہ گزر گیا آپ کو، لیکن ونس انٹیلیجنس آفیسر آلویز این انٹیلیجنس آفیسر. نہیں، یہ غلط ہے، میں انٹیلیجنس بھول چکا ہوں. اچھا، نہیں تو اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ ایران پہ اٹیک کرے گا اسرائیل؟ اگر کرے گا تو میرا خیال ہے ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ٹارگٹ کرے گا. نہیں، ڈائریکٹ کرے گا یا سائبر کرے گا یا کوورٹ کرے گا؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اپنی وہ کیپیبلٹیز دیکھیں گے. مجھے سکون کی کیپیبلٹیز کا صحیح علم نہیں ہے. ظاہر ہے ہر ملک اپنے کیپیبلٹیز کے مطابق چلتا ہے، پلان کرتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کریں گے تو ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو کریں گے. اچھا، نہیں، نیوکلیئر ایسٹس پہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک تو یہ کہ سائبر کیا، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مار دیا، یہ تو ہوتا رہا ہے. ڈائریکٹ کرے گا آپ کو لگتا ہے ڈائریکٹ؟ دیکھیں، وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کبھی ایک انوائرمنٹس بناتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ انوائرمنٹس بنائی گئی، ایران کو ڈریگ کیا گیا کہ اتنی اسکیلیشن ہو جائے کہ آپ کو جواز مل جائے. پھر
اچھا وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایسکلیشن چاہ رہا ہے، آپ کی اس میں درمیان میں کہیں حماس فلسطینی بیچ میں؟ نہیں، ایران نے تو ڈیفینسو، یہ فلسطین کا مسئلہ ہی نہیں، ایران تو ڈیفینسو لڑائی لڑی، ایران کی ایمبیسی پہ انہوں نے اٹیک کیا، 2 جنرل مار دیے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. تو پھر ایران نے جواب تو دینا تھا. دیکھیں ایران ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی، لیکن ہم نے بھی جواب دیا تھا. تو پھر ایسے ملکوں کی جب خود مختاری کی بات آتی ہے تو وہاں اپنے دوست اور بھائی کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو اسرائیل تو ان کا دشمن ہے، تو دشمن نے ان کے ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا. ایمبیسی تو ایک ملک کا حصہ ہوتی ہے، اس کا مطلب آپ نے ایران پہ بم باری کی، آپ نے اس کے 2 جنرل مار ڈالے، تو پھر ایران جوابی کارروائی کا تو اسے حق حاصل تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کے سرپرست کچھ اور کہہ رہے، وہ تو غزہ پہ بھی خاموش تھے، وہ تو ایمبیسی. یہ جو 80 کی دہائی ہے، 80 کی تمام دہائی، اور یہ کولڈ وار ہو رہی ہے اور سب، اور جو آج تک اس کا یعنی اب دوبارہ اس کے دیکھیں نا، سوویت یونین، رشیا دوبارہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے، دوبارہ پرانی ریاست ہے، وہ دوبارہ دنیا ایک نئی شکل. تو اس دور میں اب دیکھیں نا، آپ جب ISI میں تھے تو پیوٹن KGB میں تھا صدر، مطلب ایک کنیکشن تو پوری دنیا کا بن رہا ہے نا. برلن وار جب گری ہے تو وہ وہیں تھا، جرمنی میں تھا. بات ساری یہ ہے کہ اس پوری پکچر میں چائنا کہاں تھا اس وقت؟ یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز اس وقت چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور چائنا کا آپس میں ڈسکنیکٹ ہو جائے، تو سی پیک وغیرہ کا وجود ہی نہیں تھا. وہ جو آپریشن میں کہہ رہا تھا وائٹ سنیک، اس کے 3 ڈیفائنڈ آبجیکٹ ہوئے تھے. 3 نمبر 1 ایک لسننگ پوسٹ چاہیے روس اور چین کے لیے. لسننگ پوسٹ ادھر، اچھا کہاں؟ یہ جہاں سی کہ بیٹھ جائے چائنا اور پاکستان کے درمیان، چائنا اور روس کے خلاف. اچھا ٹھیک ہے، جو کولڈ وار تو ان سے تھی، پاکستان سے تو نہیں تھی. دوسرا کٹ ٹو سائز پاکستان، بس اس کو چھوٹا کر دو، نہ نیوکلیئر رہے گا نہ اور تماشے رہیں گے، انڈیا کے ساتھ بھی تناؤ ختم ہو جائے گی. تیسرا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان زمینی رابطہ توڑ دو. جب گلگت بلتستان اس انڈیپینڈنٹ ملک میں شامل ہو جائے گا تو پھر پاکستان کا رابطہ کہاں رہے گا؟ اور پاکستان کا رابطہ اس لیے توڑو کہ چین نہ پہنچائے ہاٹ واٹر تک. یہ 88 کی بات ہے. نہیں تو اس وقت تو یہ نہ سی پیک تھا، نہ چائنا اس طرح اٹھا ہوا تھا، نہ چائنا کوئی سپر پاور بنا ہوا تھا. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت امریکنز اور ہم سب کے یہی خدشات تو روس کے بارے میں بھی تھے. اچھا کہ وہ ہاٹ واٹر پہ. سو یہی پھر بعد میں انہوں نے چائنا کے بارے میں ڈیولپ کی، کیونکہ چائنا ایمرج کر رہا تھا. اب تو چائنا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے، اس وقت تو اکنامکلی ایمرج کر رہا تھا. تو یہ 88 کی بات ہے. اس وقت ان کی اسیسمنٹ ٹھیک تھی کہ یہ چائنا ایمرج ہو کے پاکستان کی طرف ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا سی پیک پہ سب سے زیادہ واویلا کدھر سے، سب سے زیادہ ریزسٹنس ادھر ہی سے ہے نا، ادھر سے اور انڈیا سے. اب چونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے تو جب بھی ہمارے خلاف کوئی ان کی منہ ہے، انڈیا ان کا نیچرل ایلائی بن جاتا ہے، چاہے وہ روس ہو چاہے امریکہ. پہلے ہمارے خلاف انڈو سوویت ایکسس تھا اور اس کے بعد ہمارے خلاف سائنو انڈو. اچھا نہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت چائنا ایران کے ساتھ بھی تو ہے. ہاں ہے نا. تو اس حملے میں چائنا اپنے اتحاد، وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے چائنا بھی، سوری ایران بھی، یہ سارے ملک. تو اور یہاں پہ چائنا تو انڈیا کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے. چائنا انڈیا کو شامل کرنا چاہتا ہے. اس کا اپنا ویژن ہے، اچھا اپنا ویژن ہے انڈیا کو، بٹ ناٹ ایٹ آور کاسٹ. اچھا وہ یہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، یہ ایک پلان آیا تھا کہ پاکستان کو آپ مین رکھیں، اس کو رکھیں اور یہ بھی رکھیں، تو اس کو انڈیا نکل گیا. پاکستان کا پیوٹل رول پاکستان بھی. اچھا لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ اب چائنا جو ہے وہ ایک پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے بہت بڑی. ٹھیک ہے، اور چائنا نے اور رشیا نے کھل کے اس معاملے پہ پہلی دفعہ ساتھ دیا فلسطینیوں کا، اور اسرائیل کے خلاف گیا، قراردادیں آئیں، ویٹو کیا، سب کچھ کیا. اگر رشیا پہ اٹیک ہوتا ہے تو چائنا ابھی جنگوں میں تو نہیں الجھے گا؟ لیکن چائنا کی تو پالیسی ہے تائیوان کی کیس سے بڑا obvious ہے. اچھا کہ وہ اس وقت جنگیں اوائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی پالیسی ٹھیک ہے. وہ تو پاکستان کو بھی کہتا ہے کہ کشمیر کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لو. تو وہ تو ٹائم پہ بلیو کرتا ہے، اس کی پالیسی ٹھیک ہے. اچھا یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا پرووک نہیں ہو رہا ہے، پرووک نہیں ہو رہا ہے. نہیں لیکن چائنا انڈیا کے بارے میں جو چائنا کی پالیسی ہے وہ تبدیل ہوگی، اس کے جو علاقے ہیں جن کو وہ نہیں مانتا انڈیا کا حصہ، چیئرمین ماؤ کی پالیسی رہی ہے نا. مجھے تو کوئی ڈراسٹک چینج نظر نہیں آ رہی.
اچھا یعنی اسٹل رہے گا. ہاں لیکن وہ ہو بھی نا, لیکن ہمارے ساتھ چائنا کا ریلیشن شپ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. نہیں لیکن انڈیا میں ڈسکس ہوتا ہے نا, وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ٹو فرنٹ وار, یہ انڈیا کے ایک ہے نا ڈومین میں ڈسکس ہوتی ہے, 2 فرنٹ یا 2.5 فرنٹ وار کہ انڈیا اور چائنا مل کے پاکستان پہ اٹیک کریں. نہیں دس از آؤٹ آف کوسچن ہے. نہیں, اور پاکستان کا جو سارا جو پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہیں اور پاکستان کے پاس جو ویپنز آ رہے ہیں وہ چائنا سے, وہ چائنا کی اسٹرینتھ ہے. چائنا کی اسٹرینتھ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہماری اسٹرینتھ چائنا کی. نہیں تو یہ دو, تبھی تو وہ پلان انڈیا کرتا ہے. انڈیا میں بات ہوتی ہے باقاعدہ 2.5 فرنٹ جنگ ہوگی تو یہ پاکستان اور انڈیا. پلان اس کو آپ وشفل تھنکنگ کہتے ہیں. اچھا, اس میں تو کوئی قطعاً نہیں ہے, لیکن چائنا کیوں ایسا کرے گا؟ دیکھیں ہم ان کے ٹرسٹڈ اور ٹیسٹڈ الائز. نہیں, اگر چائنا کی ایران سے لڑائی تو ہو رہی ہے نا, سوری انڈیا سے لڑائی ہو رہی ہے نا, پورے بارڈر کھلا ہوا ہے نا, وہ فوجیں ڈنڈوں سے, وہ جو بھی معاملات ہو, کئی ان کے نیگوسیشنز فیل ہو گئی ہیں. تو انڈیا میں یہی تو بات ہے کہ کسی مرحلے پہ یہ جو سارا بن رہا ہے پلان, تو یہ کنٹین کر کے آپس میں مل جائیں گے. اور ادھر بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد چلے پاکستان کے اگینسٹ ہے, لیکن وہ بھی بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بن گیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ چین انڈیا کے ساتھ تعلق ٹھیک کر کے پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ نہیں, میں یہی تو سوال ہے میرا کہ انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا مل جائیں گے اور ہمارے خلاف. کنسپیریسی تھیوریز کو تو اب کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کل. یہ ان کا وار پلان ہے نا. میں نے کہا یہ ان کی وشفل 2.5 فرنٹ 2 فرنٹ 3 فرنٹ, یہ انڈیا میں پلاننگ ہے. وہ چائنا سے اپنا تعلق ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا, نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بہتری؟ اچھا, یہ کتنا ضروری ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ ڈائریکٹ اٹیک کرے, یہ ایک سوال ہے نا. اس وقت تو دیکھیں اتنا نہ سائبر تھا نہ کچھ تھا, ڈائریکٹ جہاز آئے حملہ کر کے چلے گئے. اسرائیل نے ماضی میں اسرائیل نے ان کے ایمبیسی پہ اٹیک نہیں کیا, تو ایمبیسی پہ اٹیک مین اٹیکس آن ایران. دیکھیں ایمبیسی تو اس ملک کا حصہ ہوتی ہے, تو جب آپ اس ملک کے ایمبیسی پہ اٹیک کرتے ہو, 2 جنرل مار ڈالتے ہیں باقی لوگوں کے علاوہ, تو یہ اٹیک نہیں. اور کیا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اگر کرے گا تو کوورٹ نہیں کرے گا بلکہ کھل کے کرے گا؟ میرا اندازہ یہ. اچھا, یہ میسج دنیا کو دینا ضروری ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کھیل گرم کیا گیا ہے شاید کسی بڑے آبجیکٹو کے لیے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ایران, نیوکلیئر انسٹالیشن. اچھا, اس میں پھر غزہ کہاں جائے گا؟ فلسطینی حماس, غزہ تو وہ فرنٹ, دیکھیں حزب اللہ ادھر وہ فرنٹ گرم ہو رہا ہے. ایران کی لڑائی تو غزہ یا فلسطین کی وجہ سے نہیں ہوئی نا. میں نے کہا ایران نے تو ایک قسم کا ریونج لیا ہے اپنے ایمبیسی کا. اس کو ہم غزہ اور فلسطین سے مکس نہیں کرنا چاہیے. شاید غزہ اور فلسطین میں کوئی کوورٹ مدد دی ہو, تو کوورٹ کا جواب تو کوورٹ ہوتا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن اسرائیل دے نہیں سکا کہ اس نے دمشق میں ایمبیسی پہ اٹیک کیوں کیا تھا, ایریل اٹیک. یہ بھی نہیں کہ کوئی جا کے سیبوٹاج ایکٹیویٹی کی ہو. اچھا, تو لیکن موساد کا نیکسس جو ہے, آپ نے موساد کو بھی اسٹڈی کیا, اور اب ظاہر ہے موساد کا ایک نام, یہ موساد جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حماس آ گئی, کہ حماس کے لوگ آ گئے, اٹھا کے لے گئے, یہ سارا, یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ ارینج لگ رہا ہے یا کیا اس کے پیچھے؟ حماس کو کرملین میں جہاز اترے ہیں, وہاں وائٹ ہاؤس میں جہاز اترے ہیں, سی آئی اور کے جی بی کو پتہ نہیں چلا. یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ بس انٹیلیجنس ایجنسی ہر چیز کا علاج اور مداوا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت فیلورز کر جاتی ہیں. اچھا, ہو جاتی ہے ان سے بہت ساری. دیکھیں پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں اتنی 100% نہیں, لیکن موساد کا بڑا, موساد تل ابیب میں بیٹھ کے ایسے خوف زدہ تھی. اسے اکرم موہن نے بریفنگ میں کہا تھا جب وہ مجھے لے گئے بڑی صغیر, اس نے کہا میٹ میں اسلام آباد سیکٹر کمانڈر میجر عامر. ایک دم بخود رہ گیا, میں تو سعید خان تھا. تو ایسے دیکھ کے کہتا ہے کہ سر, تھوڑا سا خاموش, اسے کہتا ہے سر یو نو the Mossad people sitting at Tel Aviv are shit scared of you. They would always tell me کہ Michael watch for ISI, it's a very dreaded organization. اکرم ایوان کا نام مائیکل تھا. اچھا, اس کا جو کوڈ نیم تھا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بھی تو اوپر نیچے ہیں, اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہماری سرزمین پہ انڈیا نے قتل کروایا ہے. اب یہ کیا چکر ہے امریکہ کا؟ ڈاکٹر صاحب میں میجر عامر ہوں, میں کوئی صاحبزادہ یعقوب علی خان نہیں. آپ مجھ سے پورے دنیا کی تجزیے مجھے یہ بتائیں نا, میں تو ایک سولجر آدمی ہوں. نہیں, یہ کوورٹ آپریشن, میرے پاس ایک تاریخ ہے. نہیں, کوورٹ آپریشن جو ہیں, کوورٹ آپریشن, اب یہ کوورٹ آپریشن جو ہیں وہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا باہر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, امریکنز کے کہنے کے مطابق, اور انہوں نے موساد سے یہ سیکھا ہے. مجھے بتایا نا کہ جب وہ خود ان کا راجناتھ کہتا ہے کہ ہاں ہم ٹیررزم کرتے ہیں, کوورٹ آپریشنز کرتے ہیں, جب امریکہ میں انہوں نے کیا ہے, جب کینیڈا میں انہوں نے کیا, ہم نے امریکہ کینیڈا کو اپروچ کیا آج تک؟
کیا ہو یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے؟ یہ آپ کے یہاں بھی یہی کرتا ہے، ہمارے یہاں بھی یہی کرتا ہے. امریکہ کتنا دوست ہے انڈیا کا؟ بھئی ہمارا تو چلے ہیں، دو دوست نہیں رہا. آپ نے کہا کہ کیا امریکہ انڈیا کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں جو وہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بندے یہاں پہ مارے جا رہے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ تو بظاہر ٹھیک ہے. اچھا. لیکن ان کو ساری سپورٹ دے رہے ہیں، بظاہر ٹھیک ہے. اچھا. ہاں ہمارے ساتھ تو لیکن انڈیا میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈبل گیم ہو رہا ہے. انڈیا میں ایک تاثر ہے یہ کہ انڈیا پتہ نہیں امریکہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. دیکھیں ملکوں کے درمیان دوستیاں جو ہے نا وہ میوچل انٹرسٹ کی ہوتی ہے، مشترکہ مفادات. وہاں کوئی لو افیئر تو نہیں ہوتا نا. امریکہ انڈیا کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہے گا یا نہیں اس مرحلے پہ؟ میرا خیال نہیں. انڈیا بھی تو ایمرج ہو رہا ہے نا. نہیں میرا خیال نہیں ہے. اس کا کیا انٹرسٹ ہے انڈیا کرٹیسائز کرنے میں؟ اچھا. لیکن کہ نہیں انڈیا کی جیسے یوکرین پہ پالیسی گئی تو وہ تو اتنی پسند نہیں آئی نا امریکہ. نہیں دیکھیں آپ ہمیشہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات اور دوستیوں میں تو تمام چیزوں پہ کنسنسس نہیں ہوتا. اچھا. دیکھا نا مثلا ہمارے سعودی عرب ہمارا بھائی ہے تو سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہے، وہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، UAE بھی کر رہا ہے. ہم تو یہ مطلب کہ ہمارے نقطہ سے تو کوئی اچھی بات نہیں، لیکن بھائی یار ملک کے اپنے اپنے خود مختاری ہے، آزاد پالیسی ہے. آپ اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ اس کا انٹرسٹ کیا ہے. یہ اگر اٹیک ہوا تو ایران کے ساتھ بھی تو بڑی تنظیمیں ہیں اور پبلک جو پوری اسٹریٹ ہے، گلوبل ساؤتھ کہہ لیں یا آپ جنوبی افریقہ کہیں یا اس وقت حزب اللہ کہیں، باقی وہ ریئیکٹ کریں گے اور یہ بڑی جنگ ہو سکتی ہے. نیوکلیئر پہ اٹیک ہوا. ایران کا المیہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سرکٹ پہ ایران تھوڑا آئسولیٹڈ ہے، ایون اسلامی دنیا میں بھی. لیکن ایران نے جو ڈیفینسو حملہ کیا اس کو صرف افغانستان نے اوپنلی سپورٹ کیا، باقی تو کسی نے اس طرح کی گرمجوشی سپورٹ نہیں کیا. نہ یہ کہا کہ ہاں یہ ایران کا حق تھا، جواب ایک تھا. اس طرح کی بات تو اسلام دنیا میں بھی نہیں ہوئی. تو گروپس تو ہو سکتے ہیں کہ گروپس کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں. اوورآل تو ایران کو وہ پذیرائی یا وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے جو کم از کم مسلمان ملکوں کی طرف سے ملنی چاہیے تھی. اور ایران پھر اگر یہ نیوکلیئر پہ اٹیک ہوا تو ایران پھر جواب دے گا؟ یہ اب ایران کی اپنی لیڈرشپ پہ منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ نیوکلیئر پہ اگر اٹیک ہوا تو پھر وہ ہم اندازہ نہیں لگا پیچھے چلا جائے گا بہت زیادہ نیوکلیئر کا. اچھا اس کا جو ہے یہ ریجنل وار تو بن چکی ہے جناب صاحب. بحر احمر کے اندر قزاق آ گئے، یہ ہو گیا، ہوتیز کھڑے ہو گئے. یہ دیکھیں وہ تو پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن تو پوری دنیا میں ہے. وہ تو نیو یارک میں بھی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے چند منٹ کا تو تباہی مچ جاتی ہے. وہ تو ظاہر ہے یہ تو ایسی چیزیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ملک میں وزیر ہوتے ہیں. انڈیا میں آج کل کیا حالت ہے، منسٹر اغوا ہوتے ہیں. الگ بات ہے کہ اس کی زیادہ چیزیں سامنے نہیں آتی. کمیونل رائٹس کتنے ہیں، منی پور میں کیا ہو رہا ہے جو اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے. میانمار کے ساتھ میانمار میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا بارڈرز کے ان کے. اچھا نہیں، اچھا مجھے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ابھی چائنا جو ہے وہ کسی ہاٹ وار میں نہیں آئے گا براہ راست؟ چائنا کی پالیسی نہیں ہے. پالیسی نہیں ہے. اچھا اور وہ ابھی اس کو ایران پہ اگر ہوتا ہے تو بھی وہ مذمت کرے گا سب کچھ، لیکن اپنی فوجیں نہیں اتارے گا؟ نہیں فوجیں میرا خیال جیسے امریکہ فوجیں نہیں اتارے گا انڈیا کے لیے چائنا سے لڑنے کے لیے. دیکھیں امریکہ تو اسرائیل کی آل آؤٹ جا سکتا ہے اور گیا بھی ہے، اس کے ناجائز کو بھی اسے سپورٹ کیا، لیکن یہاں چائنا کے درمیان تو کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو یہ پھر معاملات ایک بڑی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں کہ جا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا نہیں اٹیک کے باوجود بھی. میں نہیں سمجھتا. اچھا لیکن آپ مجھے بتا دیں ایران اگر جنگ کرتا ہے تو ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوگا اس وقت؟ بظاہر آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ ہاں اخلاقی سپورٹ مل سکتی ہے تھوڑا سا. مرزا صاحب کا آپ کو بہت شکریہ. اور ماضی کے تجربات آپ نے ایک تو بتائے کہ یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے اور چائنا اور پاکستان کا یہ تب سے چل رہا ہے 80 کی دہائی سے. اور اس سے پہلے سوویت یونین کے بارے میں ہم ہاٹ واٹر کہتے تھے، لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ چائنا نہ پہنچ جائے، تو اس وقت روکنا ضروری تھا. اور یہ دوسرا آپ کا اندیشہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اور اس صورت میں چائنا شاید مذمت ہی کرے، کھل کے نہ آئے، اور ایران اسلامی دنیا میں بھی آئسولیٹڈ ہو جائے شاید اس کے بعد. مجھے نہیں لگتا ہے کھل کے کوئی آئے گا. تو دیکھتے ہیں. بہرحال ہماری دعا تو یہ ہے کہ امن سلامتی آئے ساری دنیا میں. بالکل. لیکن حالات کی خواہش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور لیکن حالات دگرگوں ہیں.
میرے صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. Thank you, ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات رہے گی. خواتین و حضرات اپنا دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.